السلام علیکم ڈیئر اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 7 طبی اور کیمیائی تبدیلیاں اور عوامل، فزیکل اینڈ کیمیکل چینجز اینڈ پروسیسز۔ اہم سوالات کے میں نے نشان لگا دیے۔ پہلا ہے تبدیلیوں کی اقسام۔ مادی اشیاء میں ہونے والی زیادہ تر تبدیلیوں کی دو بڑی اقسام ہیں: طبی تبدیلیاں اور کیمیائی تبدیلیاں۔ طبی تبدیلی وہ ہے جس میں کسی شے کی صرف طبی خصوصیات تبدیل ہوتی ہیں اور اس کی کیمیائی ترکیب یکساں رہتی ہے۔ سائز، شکل، رنگ وغیرہ کسی شے کی طبی خصوصیات ہیں۔ طبی تبدیلیاں عارضی ہوتی ہیں اور آسانی سے لوٹائی جا سکتی ہیں۔ پانی کا منجمد ہونا، پھل کا ٹکڑوں میں کاٹنا، بلب کا روشن ہونا، کسی چیز کا دوسری میں حل ہونا وغیرہ طبی تبدیلیوں کی چند مثالیں ہیں۔ تو طبی تبدیلیاں وہ ہوتی ہیں جس میں کسی شے کی صرف عارضی حالت تبدیل ہو اور اس کی کیمیائی حالت وہی رہے، کیمیائی ترکیب تبدیل نہ ہو اور اس چیز کو دوبارہ واپس اپنی اصلی حالت میں لایا جا سکے۔ کیمیائی تبدیلی میں کوئی شے کسی نئی شے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ کیمیائی تبدیلیاں مستقل ہوتی ہیں اور انہیں آسانی سے لوٹایا نہیں جا سکتا۔ کاغذ کا جلنا، لوہے کو زنگ لگنا، دودھ کا دہی میں تبدیل ہونا، خوراک کا پکنا وغیرہ کیمیائی تبدیلیوں کی چند مثالیں ہیں۔ یعنی ان میں چیز کا فارمولہ بھی تبدیل ہو جاتا ہے، چیز کی ترکیب بھی بدل جاتی ہے اور جو نئی چیز بنتی ہے اس کو دوبارہ واپس اپنی اصلی حالت میں نہیں لایا جا سکتا۔ اس کو کیمیائی تبدیلی کہتے ہیں۔ ہائیڈرو کاربن وہ کمپاؤنڈ ہے جو صرف ہائیڈروجن اور کاربن ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ ہائیڈرو کاربن وہ کمپاؤنڈ ہے جو صرف ہائیڈروجن اور کاربن ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے، اسی لیے اس کو ہائیڈرو کاربن کہتے ہیں۔ کھاد کیا ہوتی ہے؟ ایسی شے جو زمین کی نمکیات میں اضافہ کر دے کھاد کہلاتی ہے۔ یہ کھاد قدرتی یا کیمیائی ہو سکتی ہے۔ زیادہ تر کھادیں مٹی کو نائٹروجن N، پوٹاشیم K اور فاسفورس P ایلیمنٹس مہیا کرتی ہیں۔ ایسی کھادوں کو NKP کے نام سے پکارا جاتا ہے۔ مائع کھاد، لیکوئڈ فرٹیلائزر، ایک شفاف محلول ہوتا ہے جس میں پودوں کے لیے ضروری اجزاء ہوتے ہیں۔ کھادوں کے نامناسب استعمال کے نقصان دہ اثرات، یعنی کھادوں کے نقصانات۔ ضرورت سے زائد چھڑکاؤ کی صورت میں کچھ کھادوں کو پودے جذب نہیں کر پاتے۔ یہ کھادیں نہروں اور دریاؤں میں پہنچ کر آبی آلودگی کا سبب بن سکتی ہیں اور الجی کی افزائش بڑھا سکتی ہیں۔ کیمیائی کھادوں کی تیاری کے دوران کوئلہ اور قدرتی گیس جیسے ایندھن وافر مقدار میں استعمال ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے ہمارے ایندھن کے ذخائر بڑی تیزی سے کم ہو رہے ہیں۔ گوبر کی کھاد کیا ہوتی ہے؟ پودوں اور جانوروں کے فضلات گوبر کی کھاد کہلاتے ہیں۔ پودوں اور جانوروں کے فضلات گوبر کی کھاد کہلاتے ہیں۔ ہائیڈروجینیشن کیا ہوتا ہے؟ ہائیڈروجینیشن سے کیا مراد ہے؟ ہائیڈروجینیشن کی تعریف بیان کریں۔ ہائیڈروجینیشن وہ کیمیائی عمل ہے جو خوردنی تیل کو ٹھوس فیٹ یعنی بناسپتی گھی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ ہائیڈروجینیشن وہ کیمیائی عمل ہے جو خوردنی تیل کو ٹھوس فیٹ یعنی بناسپتی گھی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ پلاسٹک کیا ہوتے ہیں؟ پلاسٹک وہ مادی شے ہے جسے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔
پلاسٹک وہ مادی شے ہے جسے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے۔ پولیمرز کیا ہوتے ہیں؟ پولیمرز ایسے لمبے مالیکیولز ہوتے ہیں جو نسبتاً چھوٹے مالیکیول سے بنتے ہیں، یعنی چھوٹے مالیکیول سے بننے والے لمبے مالیکیول پولیمرز کہلاتے ہیں۔ رجی اور غیر رجی تبدیلیاں، ایسی تبدیلی جسے لوٹایا جا سکے رجی تبدیلی یعنی ریورسیبل چینج کہلاتی ہے۔ مثلاً برف کا پگھل کر پانی بننا، ٹیوب لائٹ کا سوئچ آن کرنا، دوڑتے ہوئے دل کی دھڑکن کا بڑھنا، پانی میں نمک کا حل ہونا، خشک کپڑا گیلا ہونا وغیرہ رجی تبدیلیاں ہیں۔ غیر رجی یا ارریورسیبل چینج کون سی ہوتی ہے؟ ایسی تبدیلی جسے لوٹایا نہ جا سکے غیر رجی تبدیلی کہلاتی ہے۔ یہ ایک مستقل تبدیلی ہوتی ہے۔ ہم ملاپ کرنے والی اشیاء کو ان کی اصل شکل میں دوبارہ حاصل نہیں کر سکتے۔ دودھ کا دہی میں تبدیل ہونا، پلاسٹر آف پیرس کا پانی کے ساتھ ملنا، کاغذ اور لکڑی کا جلنا، انڈے یا پھل کا خراب ہونا وغیرہ رجی تبدیلیوں کی مثالیں ہیں۔ یعنی رجی تبدیلی وہ تبدیلی ہوتی ہے جس میں چیز کو واپس اپنی اصلی حالت میں نہ لوٹایا جا سکے۔ اس کے بعد اہم نکات۔ طبی تبدیلی میں صرف شکل، سائز یا مادے کی طبی حالت تبدیل ہوتی ہے۔ کیمیائی تبدیلی میں مادی شے ایک نئی مادی شے میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یعنی طبی تبدیلی میں عارضی طور پر تبدیلی واقع ہوتی ہے اور وہ چیز دوبارہ واپس اپنی اصلی حالت میں واپس جا سکتی ہے، لیکن کیمیائی تبدیلی میں بالکل نئی چیز بن جاتی ہے اور وہ دوبارہ اپنی اصلی حالت میں واپس نہیں جا سکتی۔ پانی کا ابلنا اور منجمد ہونا، پھلوں کا ٹکڑوں میں کاٹنا، بلب کا سوئچ آن کرنا وغیرہ چند ایک طبی تبدیلیاں ہیں۔ لوہے کو زنگ لگنا، کاغذ کا جلنا، خوراک کا پکنا وغیرہ چند ایک کیمیائی تبدیلیاں ہیں۔ یعنی پانی کا ابلنا اور منجمد ہونا، پانی ابلے گا، گرم ہوگا تو دوبارہ ٹھنڈا بھی ہو سکتا ہے۔ اگر منجمد ہو جاتا ہے تو وہ دوبارہ پگھل بھی سکتا ہے۔ پھل کا ٹکڑوں میں کاٹنا، پھل اگر ٹکڑوں میں کٹتا ہے تو وہ ختم نہیں ہو جاتا بلکہ وہ اسی طرح موجود رہتا ہے، صرف وہ ٹکڑوں میں تقسیم ہو جاتا ہے۔ بلب کا سوئچ آن کرنا، بلب کا سوئچ آن اگر کیا جا سکتا ہے تو اس کو آف بھی کیا جا سکتا ہے۔ یہ طبی تبدیلیاں ہیں، عارضی تبدیلیاں۔ لیکن اگر لوہے کو زنگ لگ جائے، کاغذ جل جائے، خوراک پک جائے تو یہ کیمیائی تبدیلیاں ہوتی ہیں، مستقل تبدیلیاں ہیں جن میں ان چیزوں کو دوبارہ واپس اصلی حالت میں نہیں لوٹایا جا سکتا۔ ہائیڈرو کاربنز آکسیجن کی موجودگی میں جل کر حرارت پانی اور کاربن ڈائی آکسائیڈ میں تبدیل ہو جاتے ہیں۔ یہ حرارت مختلف مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ یعنی ہائیڈرو کاربنز کی حرارت بہت سے کاموں کے لیے، بہت سے مقاصد کے لیے استعمال کی جاتی ہے۔ کیمیائی کھادیں، بنسپتی گھی اور پلاسٹک کیمیائی تبدیلیوں کا نتیجہ ہیں۔ یعنی کیمیائی تبدیلیوں کے نتیجے میں ہی کیمیائی کھادیں بنتی ہیں، بنسپتی گھی اور پلاسٹک بنتا ہے۔ کیمیائی کھادوں کے دانوں یعنی گرینز کا سائز اور سختی زمین میں غذائی اجزاء کے آہستہ آہستہ خارج ہونے میں معاون ہوتے ہیں۔ یعنی کیمیائی کھادوں کے دانوں کا جو سائز ہے اور ان دانوں کی جو سختی ہے اس سے وہ آہستہ آہستہ زمین میں جذب ہوتے ہیں اور ان کے اندر جو غذائی اجزاء ہوتے ہیں وہ آہستہ آہستہ زمین میں شامل ہوتے ہیں۔ کیمیائی کھادوں کا نامناسب استعمال آبی آلودگی کا باعث بن سکتا ہے۔ یعنی ہم کیمیائی کھادوں کو اگر بہت زیادہ مقدار میں استعمال کریں گے تو یہ پانی کے اندر الجی پیدا کر سکتا ہے، پانی کو آلودہ کر سکتا ہے۔ ہائیڈروجینیشن وہ کیمیائی عمل ہے جو خوردنی تیل کو ٹھوس فیٹ یعنی بنسپتی گھی میں تبدیل کر دیتا ہے۔ بنسپتی گھی بنانے کے لیے ہائیڈروجینیشن کا عمل کیا جاتا ہے۔
پلاسٹک بڑے بڑے مالیکیولز ہوتے ہیں جو نسبتاً بہت چھوٹے مالیکیولز یعنی مونومرز کے جڑنے سے بنتے ہیں۔ مونومرز جب آپس میں جڑتے ہیں تو بڑے مالیکیول بنتے ہیں جنہیں پلاسٹک کہا جاتا ہے۔ رجی تبدیلی میں بننے والی چیز دوبارہ اپنی اصل شکل میں آ سکتی ہے، غیر رجی تبدیلی میں بننے والی چیز دوبارہ اپنی اصل شکل میں نہیں آ سکتی۔ رجی تبدیلی عارضی تبدیلی ہوتی ہے، غیر رجی تبدیلی مستقل تبدیلی ہے۔ پانی کا ابلنا اور منجمد ہونا، موم کا پگھلنا وغیرہ رجی تبدیلیوں کی مثالیں ہیں۔ پھل اور انڈوں کا خراب ہونا، دودھ کا دہی میں تبدیل ہونا وغیرہ وغیرہ رجی تبدیلیوں کی مثالیں ہیں۔ خالی جگہ، مادے کے سائز، شکل یا حالت میں تبدیلی رجی تبدیلی یا طبی تبدیلی ہوتی ہے، یعنی کہ عارضی تبدیلی۔ مختلف خصوصیات کی حامل نئی اشیاء کا بننا مستقل تبدیلی ہے۔ مستقل تبدیلی یا غیر رجی تبدیلی، جس میں بالکل نئی چیز بن جائے جس کی خصوصیات بھی مختلف ہوں۔ فصلوں کی پیداوار بڑھانے کے لیے کسان استعمال کرتے ہیں کھاد یا فرٹیلائزر، وہ کمپاؤنڈ جو صرف کاربن اور ہائیڈروجن ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے، اسے ہائیڈرو کاربنز کہتے ہیں۔ ہائیڈرو کاربن جو صرف ہائیڈروجن اور کاربن کے ایٹمز پر مشتمل ہوتا ہے۔ وہ پولیمر جو گرم کرنے پر آسانی سے کسی بھی شکل میں ڈھالا جا سکتا ہے، اسے پلاسٹک کہتے ہیں۔ پلاسٹک۔ دیا سلائی کا جلنا مثال ہے کیمیائی تبدیلی کی، یعنی دیا سلائی ایک بار جل جائے تو دوبارہ اس کو ٹھیک نہیں کیا جا سکتا۔ کون سی طبی تبدیلی ہے؟ انڈا فرائی کرنا، لکڑی کی چھڑی کا توڑنا، موم بتی کا جلنا، بریڈ کو گرم کرنا۔ لکڑی کی چھڑی کا توڑنا، کیونکہ اس سے اس کی ترکیب تبدیل نہیں ہوگی، ترکیب وہی رہے گی۔ کیمیائی تبدیلی کی مثال ہے پانی کا ابلنا، پانی کا بخارات بننا، کاغذ کا جلنا، برف کا پگھلنا۔ کاغذ کا جلنا کیمیائی تبدیلی کی مثال ہے، کیونکہ کاغذ ایک بار جل جائے گا تو وہ پھر دوبارہ ٹھیک نہیں ہو سکتا۔ گلاب کے پھول کے سرخ رنگ کا بھورے رنگ میں تبدیل ہونا ہے۔ گلاب کے پھول کے سرخ رنگ کا بھورے رنگ میں تبدیل ہونا ہے، کیمیائی تبدیلی۔ خوردنی تیل کس کے اضافے سے بناسپتی گھی میں تبدیل ہو جاتا ہے؟ ہائیڈروجن کے اضافے سے۔ کیمیائی تبدیلی کا نتیجہ ہوتا ہے حالت کی تبدیلی۔ کیمیائی تبدیلی کا نتیجہ ہوتا ہے مادہ کا ضیاع، محلول کا بننا، حالت کی تبدیلی، مختلف قسم کا مادہ بننا۔ حالت تبدیل ہوگی اور مختلف قسم کا مادہ بنے گا۔ اگر مختلف قسم کا مادہ بن گیا ہے جس کی ترکیب بھی مختلف ہے تو اس کا مطلب ہے کہ یہ کیمیائی تبدیلی ہے۔ تو چیپٹر نمبر 7 کمپلیٹ ہو چکا ہے۔ انشاءاللہ چیپٹر نمبر 8 کے ساتھ دوبارہ جلدی حاضر ہوں گے۔ اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔